بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک ہیون چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمی بن حاضر باجی کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پروہت خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہو۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکے بازی کا نیا باب ہوگی۔ مقررہ تاریخ آن پہنچی، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر یعنی عساکر اسلامیہ کا جرنیل، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نحیف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پروہتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پروہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے؟ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا، پھر پروہتوں کے سربراہ کو بلایا اور وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نحیف آواز میں پروہتوں کے پروہت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا، عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جرنیل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا، اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل، نہیں جناب۔ جج، گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا داعی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضے کرتے پھریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہمارے سمرقندی بھائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کی سرسبز و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ کسی سعید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس جانا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بگل کی آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگیں۔ پروہتوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی اور اس نے قیصر و کسریٰ کے ٹڈی دل لشکروں کو کچل
دیا تھا، آج اس سے دبلے پتلے نحیف و نزار اور پست آواز والے بوڑھے کی آواز نے نکال باہر کیا ہے۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا اور پھر جزیے سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جس سے روم و ایران اور چین کی افواج نہ روک سکیں؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیل رواں کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پروہت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی بھائی نے کہا، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروہت بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پروہت مندر کے سجادہ نشین کی شہادت الحق دینی ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں، نہ کوئی حاکم رہا نہ محکوم، نہ غالب نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقوی کی بنا پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔